جی ہمیشہ فرماتے تھے خدا را دنیا کے لیے، دنیا کی جاہ و جلال کے لیے، اقتصاد کے لیے اسلام کے سودا، اسلام کا سودا مت کرو، حضور کی عزت ابرو کا سودا مت کرو۔ تو یہ ہمارے اوپر جب ہم آگے بات پہنچا دیتے تو یہ ہنس دیتے، کہہ رہے تھے یہ تم عجیب باتیں کرتے ہو، تم کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں معلوم، تم کو عالمی منظرنامہ نہیں معلوم۔ فرانس سے ہم تب سفارتی تعلقات ختم کریں گے تو یوں ہو جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہمیں تو اس مرد کلندر نے سکھایا اور یہ بتایا اگر ہم حضور علیہ السلام کی عزت کی خاطر یہ اقدام کریں گے بخدا پاکستان کو اللہ سرداری رہے گا، یہ فرانس بھی آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، یہ یورپی یونین بھی آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گا، یہ آپ کی معیشت بھی اٹھ جائے گی۔ لیکن وہ ہمارے اوپر ہنستے تھے کہ یہ جذبات کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج بخدا بابا جی کے ایک بات اور جن کی تربیت ہمیں ملی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ وہ ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ جنہوں نے مجرمانہ خاموشی کی وہ بھی اس وقت گرفت میں ہے اور آٹے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے صرف آٹے کے لیے، روٹی کپڑا مکان کے لیے کسی بندے کے پاس، جنہوں نے راستوں کے، جن کی بڑی بڑی پگڑیاں اور جن کے جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ یہ بڑے عالم ہے، حدیثی بھی سنایا کرتے تھے کہ راستہ بند کرنا کہاں سے آیا۔ آج وہ روڈ پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں صرف ایک ٹکٹ کے خاطر کہ انہوں نے دمکی لگائی ہے کوئی بھی بندہ حاضر نہیں ہوا ٹکٹ نہیں ملے گا، تو ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے کوئی ڈنڈا ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے، کوئی جو ہے نا جا کے زمان پارک میں پڑا ہوا ہے، کوئی جا کر عورتوں کے بیچ درمیان میں ذلیل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بدقسمت اگر یہ ڈنڈا تو حضور کے دین کے لیے، عزت آبرو کے لیے پکڑ کے میدان میں آتے، بخدا ٹکٹ کی کیا بات ہے، دنیا مافیا کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے۔ تاجدار ختم نبو کے پاس، تاجدار ختم نبو کے پاس، تاجدار ختم نبو کے پاس، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ لیکن جرم تو ہوا ہے جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ خدارا حضور کی عزت کا سودا نہ کرو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنی نبی کی عزت کا بھی سودا کیا ہوا، لیکن یہاں پر ہو چکا۔ اب اس جرم کا یقیناً اس کی سزا تو ملے گی۔ اس لیے بابا جان فرماتے تھے بخدا اگر آپ کو سختی ہو جائے گی نا اور معاشی حالات خراب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ 2 ٹائم اور 3 ٹائم کھانے کے بجائے 1 ٹائم کھانے پہ آ جائیں گے، پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو زیادہ سفر نہیں کریں گے، آپ کی اعلیٰ تعلیم آپ کے بچے حاصل نہیں کریں گے، گزارا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر مکینی گنبد خضرا نے رخ انور پہن لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کسی کا کوئی گزارا نہیں۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم نے جب حضور کی عزت کا سودا ہوا اور لبیک والے پورے امت مسلمہ کی جو امت مسلمہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے اس پر فخر ہے، اور یہ کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، نہ میں مبالغہ رائی کے قائل ہوں، نہ کبھی تقریر میں اس میں نے مبالغہ رائی کا کبھی بھی سہارا لیا، نہ کبھی جھوٹ اور نہ کبھی واہ واہ کے لیے۔ مجھے تو تقریر تو اردو میں تو میں اظہار معافی ضمیر کر بھی نہیں سکتا، لیکن آپ یقین کریں اگر ہم مسجد رحمت للعالمین کو جب بھی اکثر آپ دیکھتے ہیں تصویر میں اور کسی کارکن نے نیچے یہ کیپشن لگایا ہو کہ جہاں سے اسلام کی نمائندگی ہو رہی ہے، بخدا یہ مبالغہ رائی نہیں ہے۔ ہمیں اندر کہتے تھے تمہیں کیا پڑا ہے، پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں تو پوری دنیا میں تو یہ حالت نہیں ہے جو آپ لوگوں پر ہے۔ میں نے کہا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے بابا جان عطا کیا ہے، ہمیں ان کے صحبت ملی ہے، اس وجہ سے تو اب بھی وقت ہے کہ لوٹ آؤ حضور کی دین کی طرف، لوٹ آؤ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کی طرف۔ بس تحریک لبیک کا یہ ہے کہ مقصد ہے انشاءاللہ جب آپ اس طرف آئیں گے بخدا اللہ اور رسول کی فضل و کرم سے یہ ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے سامنے یوں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا۔ اتنے سے اسرائیل ہے نا، لاہور کی آبادی نہیں ہے اتنی، وہ بہت کم ہے، پشاور کی آبادی جتنی اسرائیل ہے، لیکن پوری دنیا پر اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ یہ وہی ہے نا کہ جب سامنے مصطفی کریم میں حضرت صوبان فرماتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا کہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، تو حضرت سلمان نے فرمایا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، سرکار نے فرمایا لا بل انتم یومئذ کثیر، لیکن آپ کو ایک بیماری لگے گی، وہ بیماری کیا ہوگی؟ وہ وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ وما الوہن، یا رسول اللہ، فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، اب بس صرف وہی بیماری ہے، صبح سے شام تک دنیا، شام سے صبح تک دنیا، سیاست کے لیے کسی کے پیچھے جائے تب بھی دنیا، اور جب موت کی بات آئی نہیں میں کیوں فیض آباد جاؤں، ادھر تو شیل برستے ہیں، گولیاں برستی ہیں، ادھر تو یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا کہ جب حب الدنیا وکراہیت الموت میں یہ منظر ہو تو پھر ظاہر بات ہے پھر اسرائیل نے ظلم تو کرنا ہے، اور اس ظلم پر جس طرح وہ ہنستے ہیں، جو ویڈیوز آتے ہیں، بخدا یہ دل خون کے عنصر ہوتا ہے ان حالات پر۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے امیر محترم کے ساتھ آج یہ حد کرنا ہے کہ جس طرح کہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان مکمل طور پہ آپ پر ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ سے یاد کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک یہ رشتہ برابر کرتے ہیں۔ کوئی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل ہم اس راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ ہم نے بابا جی کو جو ہاتھ دیا ہے انشاءاللہ تعالی زندگی کے آخری سانس تک یہ قائم رہے گا، اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور اس پیغام کو گھر گھر اور گلی گلی تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا سورج طلوع ہوگا، اور ہر طرف مظلوم کی آہ و فریاد کو انشاءاللہ سنا جائے گا، اور پھر فلسطین کی مائیں اور فلسطین کے بچے اس طرح پھر نہیں روئیں گے، پھر انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کی وارثوں کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ رہے گا یہی ان کا